کے پاس جیولن تھرو کو خریدنے تک کے پیسے نہیں تھے۔ بدنصیب نو نیزا لے کے نہیں دتا گیا انہاں نو، ایک نیزا جڑا 8 سال کو استعمال کردا رہا، اخیر تے اس سال آ کے ٹوٹیا۔ جہاں دنیا کے ایتھلیٹ جدید مشین سے ٹریننگ کر رہے تھے، اس کے پاس کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہیں تھی، لیکن اس پلیئر نے ہار نہیں مانی اور پورے 40 سال بعد پاکستان کو اولمپکس میں گولڈ میڈل جتوا دیا۔ لیکن ایک وقت تھا جب پہلی گورنمنٹ نے سپورٹ کے سارے ڈپارٹمنٹ بند کروا دیے تھے۔ حکومت میں ہمارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹل ہیں وہ انہوں نے گیم کو آف کر دیا تھا، تو پرائم منسٹر سے میری درخواست ہے کہ سب سے پہلے تو ہماری جو ڈپارٹمنٹل ہے ان کو بحال کیا جائے۔ گورنمنٹ نے ارشد ندیم کا سارا کریڈٹ خود سے لے لیا تھا۔ اور ارشد ندیم کو جو انعامات ملے ان پر ٹیکس بھی لگا دیے گئے۔ FBI نے بھی کمر کسے کی تیاری کر لی ہے۔ ارشد ندیم کو حکومت اور دیگر شخصیات سے ملنے والی رقم پر ٹیکس عائد ہوگا۔ میرا نام ہے حسنین، آج ہم جانیں گے دس از دی اسٹوری آف ارشد ندیم۔ اولمپکس دنیا کا سب سے بڑا کھیل ہوتا ہے جس کو انٹرنیشنل اولمپکس کمیٹی کرواتی ہے، جس میں ہر طرح کے ایتھلیٹس حصہ لیتے ہیں۔ پاکستان کے پاس اس وقت 12 اولمپکس میڈل ہیں، 4 گولڈ میڈل، 5 برونز اور 3 سلور شامل ہیں۔ 1956 میں پاکستان کی ہاکی ٹیم نے پہلا گولڈ میڈل جتوایا اور پھر اس کے بعد 1960 میں پاکستان کی ریسلنگ ٹیم نے گولڈ میڈل جیتا اور پھر اس کے بعد 1972 میں پاکستان کی ہاکی ٹیم نے پھر سے گولڈ میڈل جتوایا۔ 2024 میں جیولن تھرو نے گولڈ میڈل جیتا اور اگر سلور میڈل کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس اس وقت 3 سلور میڈل ہیں، اس میں 2 ہاکی ٹیم نے جتوائے، 1 ریسلنگ ٹیم، اور پاکستان کے پاس اس وقت 5 برونز میڈل ہیں، 1 باکسنگ کی ٹیم نے اور باقی ہاکی کی ٹیم نے جتوائے۔ ارشد ندیم پنجاب میں پیدا ہوئے۔ ارشد ندیم کے والد ایک فیکٹری ورکر تھے اور ارشد ندیم 8 بہن بھائی تھے، اور آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گھر چلانا کتنا مشکل تھا۔ ارشد ندیم کو کرکٹ کا بہت شوق تھا۔ ارشد ندیم نہ صرف کرکٹ بلکہ بہت سارے گیمز کھیلا کرتے تھے۔ کرکٹ تھا تو بس کرکٹ چھوڑ کے میں پھر ادھر آ گیا، اس کے ساتھ ساتھ میں نے فٹ بال بھی کھیلا ہے، کبڈی بھی کھیلی اور بھی گیمیں تھیں جیسے بیڈمنٹن ہے، باسکٹ بال ہے، اس طرح میں نے وہ تو کم کھیلی، لیکن میں نے زیادہ جو گیمز کھیلی وہ کرکٹ ہے، فٹ بال ہے۔ سال تھا 2015، ایک آدمی جس کا نام راسک ساکی تھا، انہوں نے ارشد ندیم کو مشورہ دیا کہ وہ ایتھلیٹس میں آ جائیں۔ پاکستان کی 90% عوام سے بھی زیادہ ہر کسی کا خواب ہے کہ وہ کرکٹ ہی کھیلے اور ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ وہ کرکٹر ہی بنے۔ اور اگر ہم پاکستان کی نیچرل گیم ہاکی کی بات کریں تو آج کے دور میں اس کا بھی کوئی کریز نہیں رہا۔ جیولن تھرو جس کو پاکستان کی عوام 1% بہت مشکل سے جانتی ہے، اس میں کریئر بنانا بہت مشکل ہے، لیکن ارشد ندیم نے ہمت نہیں ہاری۔ ارشد ندیم جس گاؤں میں رہتے تھے وہاں کے لوگوں نے ارشد ندیم کے لیے پیسے اکٹھے کر کے انہیں دوسری کنٹری کھیلنے کے لیے بھیجا اور پھر آہستہ آہستہ ارشد ندیم کو واپڈا کی طرف سے بھی آفر آنا شروع ہو گئی اینڈ پھر اس طرح ارشد ندیم آگے بڑھنا شروع ہو گئے۔ فیبرری 2016 ارشد ندیم نے ساؤتھ ایشین گیمز میں حصہ لیا اور پھر انہوں نے وہاں سے برونز میڈل جیتا اور اس طرح ارشد ندیم کو انٹرنیشنل گیمز میں کھیلنے کا موقع ملا اینڈ پھر اس کے بعد ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیتا اور اس وقت ارشد ندیم انجرڈ بھی تھے۔ ارشد ندیم کے پاس شروع سے لے کر 2024 تک صرف ایک ہی جیولن تھرو تھی اور 2024 کے اولمپکس میں جانے سے پہلے ان کی یہ تھرو بھی ٹوٹ گئی تھی اینڈ پھر ارشد ندیم نے گورنمنٹ کو بھی بہت زیادہ دفعہ کہا لیکن انہوں نے ارشد کی ہیلپ نہیں کی۔ لیکن جب انڈیا جیولن تھرو کے نیرج چوپڑا نے ارشد کے لیے آواز اٹھائی پھر کہیں جا کر حکومت پاکستان کی آنکھیں کھلیں۔ پاکستان کی اس طرف سے 7 جیولن اولمپکس میں گئے اینڈ 6 ایتھلیٹس پہلے ہی راؤنڈ میں باہر ہو گئے اور پھر اس کے بعد سب پاکستانیوں کو ارشد ندیم پر ہی امید تھی۔ اولمپکس جیولن تھرو میں 3 فائنلسٹ تھے، میں نیرج چوپڑا، یعقوب لیچر اور ارشد ندیم تھے۔ یعقوب نے 87.84 میٹر کی تھرو کی اور پھر اس کے بعد ارشد ندیم نے 92.97 میٹر کی تھرو کر کے اولمپکس میں ریکارڈ بنا دیا۔ آج سے پہلے 2008 میں انڈریڈن نے 92 کی تھرو کی تھی اور پھر 16 سال بعد ارشد ندیم نے یہ ریکارڈ بریک کر دیا اور پورے 40 سال بعد پاکستان کو گولڈ میڈل جتوایا۔ لیکن آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔
जिस में प्राइम मिनिस्टर के साथ ही आदमी बोल रहा है कि आपने अरशद नदीम को चांस दिया और वो सारा क्रेडिट शहबाज शरीफ को दे रहा है, जबकि अरशद नदीम के मुताबिक अरशद को एक जेवलिन थ्रो तक नहीं लेकर दिया गया। और अगर आप लोग अब देखेंगे तो पूरी गवर्नमेंट अरशद नदीम को कोई ना कोई इनाम दे रही है, लेकिन इन इनामात पर भी टैक्स लगा दिए गए। FBI ने भी कमर कसे की तैयारी कर ली है। अरशद नदीम को हुकूमत और दीगर शख्सियात से मिलने वाली रकम पर टैक्स आयद होगा। अरशद नदीम की लाइफ से हमें एक बात सीखने को मिलती है कि जब आपका बैड टाइम होता है तो आपके साथ कोई भी नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप कामयाब होते हैं तो हर बंदा ही आपकी तारीफें करना शुरू हो जाता है। और एक चीज़ जो अरशद की लाइफ से हमें सीखने को मिलती है वो है स्ट्रगल। आपको स्ट्रगल कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। एक वक्त ज़रूर ऐसा आएगा वो अपने गोल को अचीव करेगा। बट इस हवाले से आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।